نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جس طرح قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پاک کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ملے گا، وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ لہذا حدیث کو سیکھنا، سکھانا اور امت تک پہنچانے کی محنت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنے، پھر اس کو یاد رکھے، اور جیسے اس کو سنا ہے اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات یعنی حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد رکھے، اور جیسے اس کو سنا ہے اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ اسی لیے صحابہ اور بزرگان دین نے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانی یاد کرنا بھی ہے۔ قیامت میں اس کا فائدہ تو یقیناً ملے گا، ساتھ ہی ساتھ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمل کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آن لائن مکتب اس یوٹیوب چینل کے ذریعے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ اسے یاد کر لیں اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش